بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنی، اس کی آیات 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ آج کا ہمارا درس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف متقاط ہیں، یعنی کہ یہ ایسے حروف ہیں جن کا علم اللہ کو یا اللہ کے نبی کو ہے ان کے معنیوں کا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے یہ کتاب جو ہے یہ شک سے پاک ہے، ہر طرح کے عیب اور عیوب سے پاک ہے۔ قرآن مجید ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس میں الذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لائے، بالغیب، غیب پر یعنی کہ اللہ پر ایمان لائے، جنت اور دوزخ پر ایمان لائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ مومنین اللہ کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں، اس نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو مال اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ والذین یحملون، اور جو کتاب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی، یہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بما انزل الیک مما انزل من قبلک، اور اسی طرح جو کتابیں آپ سے پہلوں پر نازل کی گئیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ آیت اور موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 4۔ اس میں یہ ہے کہ مومنین کی نشانی بھی بیان ہو رہی ہے۔ ایک یہ نشانی ہے کہ مومنین ایمان لاتے ہیں اللہ کے قرآن مجید پر، اور جو پہلے سابقہ انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی۔ اور یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ یہ آیت اس وجہ سے ہے، دوسری اس کی امپورٹنٹنس یہ ہے کہ یہ آیت ختم نبوت کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ نے بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ان سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر اس کے بعد اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو اس میں آیت میں اللہ اس کا واضح دلیل دے دیتے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ مرنا ہے اس کے بعد، یعنی کہ انسان کی یہ دنیا، یہ زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، انسان نے مر جانا ہے، اس کے بعد پھر انسان نے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اور روز آخرت کے دن اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ بھی ان کا مومنین کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر اللہ ان کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے ان لوگوں کو یہ مومنین کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو ہدایت کے لیے چن لیا ہے، ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، اور یہی لوگ صحیح ہدایت پر ہیں اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ یعنی نجات کیا پانے والے ہیں؟ جہنم کے عذاب سے یہ بچ گئے ہیں اور جنت میں یہ داخل ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے جنت ان پر حلال ہو گئی ہے اور دوزخ ان پر حرام ہو گئی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر متقین کی اور مومنین کی نشانیاں اللہ نے پہلی 5 آیات میں، سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں بتائی ہیں۔ اس کا سورۃ البقرہ نام کیوں ہے؟ اس رکوع کے اندر بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے، جس کی اور وہ گائیں والا ذکر ہے، جو گائیں یعنی ذبح کرنے والا، تو اس کی وجہ سے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں باقرہ گائیں کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اور یہاں پر اس کی پہلی 5 جو آیات ہیں اس میں مومنین کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ نے ان کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو سابقہ انبیاء پر کتابیں نازل کی تھیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ ان کو یہ باتیں بیان کرنے کے بعد بتا رہا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور یعنی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو نجات پا گئے ہیں۔ نجات کیا ہے کہ انہوں نے جنت کو حاصل کر لی ہے اور جہنم سے ان کو نجات حاصل ہو گئی ہے۔ اللہ ہمیں، آج کا درس ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔